بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہرپر کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہر روز کی طرح میں آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو پیش کرتا ہوں آپ کی رہنمائی کے لیے، تاکہ آپ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اور مجھے اللہ کا شکر ہے کہ ان ویڈیو کا جو مجھے بہت زیادہ رسپانس بھی ملتا ہے اور مجھے فون آتے ہیں اور میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور رہنمائی بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ میری آپ سے اپیل ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ براہ راست فون کے ذریعے مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے لیے کوئی معاوضہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کوئی ٹائمنگ ہے، صبح 10 بجے سے لے کر شام تک آپ کسی وقت بھی رابطہ کر سکتے ہیں، صبح 10 سے لے کر رات 10 بجے تک۔ تو اگر بہتر یہ ہے کہ 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک اگر کر لے تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، اور اس کے بعد رات 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک یہ ٹائم میرے پاس ہوتا ہے، اور میں آپ کی بات جو ہے نا اچھے طریقے سے سن بھی سکتا ہوں اور آپ کو جواب بھی دے سکتا ہوں، اور آپ کی جتنے بھی ہو سکے مجھ سے آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کو گائیڈ کر سکوں اور آپ کو مشورہ دے سکوں۔ تو میرا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے قانون مباشرت، کیونکہ یہ آج کل بہت زیادہ مرض ہے، اس لیے میں اس کی ہر زاویے پہ اور ہر پہلو پہ آپ کے ساتھ جو بھی میں ڈسکس کرتا ہوں، بات کرتا ہوں، تاکہ بریک سے بریک جو اس میں مسائل ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو کچھ لوگ جو اہم وہ ایک ہی نسخہ ہوتا ہے اور وہی ہر مرض پہ وہ دے دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ذوف جو ہے یہ کسی وجہ سے بھی ہو، جس وجہ سے ذوف ہوا، اگر اس کے مطابق اس کا علاج ہوگا تو پھر اس کو ٹریٹمنٹ دی جائے تو اس کا علاج ہوگا۔ اگر ذوف کسی اور وجہ سے ہوا ہے اور علاج کوئی نسخہ کوئی اور وجہ سے دے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں تشریح کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ واقعہ کو جو بیماری ہے اس کے مطابق اگر علاج کیا جائے گا تو پھر یہ فائدہ ہوگا۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے مردانہ کمزوری، یعنی کہ ذوف با بے وجہ، ذوف اعصاب، تناسلی، ذوف نخاع، یعنی کہ نخاع حرام مغز، اگر ان کی وجہ سے، یعنی کہ ذوف اعصاب دماغ کی وجہ سے، تناسلی کی وجہ سے یا نخاع کی وجہ سے، حرام مغز کی وجہ سے اگر ذوف با ہوا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، نظام عصبی سے مراد دماغ، یعنی کہ ذوف با جو ہے، عصب جو ہے یہ دماغ کے ساتھ، اس کا اعصاب جو ہے یہ پٹھوں کو کہتے ہیں۔ تو ہمارا جتنی بھی باڈی ہے، ہمارا نظام ہے، یہ پٹھوں پہ ہی اس کا سارا نظام چل رہا ہے۔ تو اگر اس کی وجہ سے ہمیں کوئی ذوف با ہوا ہے تو اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں آج پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ نظام عصبی سے مراد دماغ، حرام مغز اور عصبی عضو ہیں، جن سے کہ اعصاب پٹھے نکل کر تمام جسم میں پھیل جاتے ہیں۔ دماغی اور نخاعی اعصاب سے حس و حرکت، حواس خمسہ، ظاہری اور باطنی کا نظام متعلق ہوتا ہے، اور چونکہ قوت با بغیر احساس پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے نظام عصبی کی خرابی سے قوت با کی خرابی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اسباب کیا ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں اس کی اسباب، یعنی کہ اسباب کی جمع اسباب ہیں، یہ اسباب اس کے کیا ہیں، یعنی کہ جو بہت زیادہ لوگ محنت کرتے ہیں، دماغی محنت، دوسری جسمانی محنت سے نہیں، جو دماغی محنت کرنے والے حضرات ہیں، دماغی بہت کثرت سے دماغی محنت کرنا، یا غم و فکر کا لگاتار رہنا، کسی غم ہو یا فکر ہو، 24 گھنٹے اپنے غم میں مبتلا رہنا یا فکر میں مبتلا رہنا، اس کی وجہ سے بھی یہ ذوف با ہو جاتا ہے، یعنی کہ مردانہ کمزوری کی شکایت ہو جاتی ہے۔ نخاع میں کسی قسم کا صدمہ، یعنی کہ حرام مغز میں
حرام مغز میں کسی قسم کا صدمہ پہنچنا، سرد پانی میں دیر تک کھڑا رہنا، یعنی کہ جو برف والا پانی ہے یا بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہے، کسی وجہ سے مجبوری کی وجہ ہو جاتی ہے، یا ویسے آدمی کو کہ بارش ہو جاتی ہے، اس میں آدمی سردی کا موسم ہے اور آدمی جو ہے وہ سرد پانی میں کھڑا رہتا ہے یا بارش میں بھیگا رہتا ہے کافی دیر، اس کی وجہ سے بھی ذوف با یعنی کہ مردانہ کمزوری کی شکایت ہو جاتی ہے۔ برف پر دیر تک بیٹھے رہنا، یعنی کہ کچھ برفالی جو پہاڑی علاقہ جہاں پہ برف باری ہوتی ہے، یا لوگ کئی دفعہ سیر کے لیے جاتے ہیں اور وہ کھیلتے ہیں برف پہ جا کر، اگر زیادہ دیر تک برف میں بیٹھنے سے بھی یہ ذوف با کی بیماری ہو جاتی ہے، یعنی کہ مردانہ کمزوری کی شکایت ہو جاتی ہے۔ برف خانہ میں سرد کام کرنا، جو لوگ برف خانے میں زیادہ تر سرد جگہ پہ سردی کے مقام پر کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ اعصاب میں سردی، فالج کی وجہ سے سستی کا پیدا ہو جانا، یعنی کہ پٹھوں میں اگر پٹھوں میں سردی کا غلبہ آ جائے، فالج، دیکھیں فالج بھی جو ہے نا، یہ بھی تو اعصاب کی وجہ سے یہ ہوتا ہے نا، کہ جب اعصاب کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں تو وہ آدمی کے وہ حصہ جو ہے نا حرکت کرنا چھوڑ جاتا ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے تو آدمی کو فالج کی شکایت ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے بھی جو ہے نا ذوف با ہو جاتا ہے، یعنی کہ مردانہ کمزوری کی شکایت۔ اور اس کی علامات کیا ہیں؟ مادہ منویہ کثیر و رقیق بغیر نوز کے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو انسان کی مادہ منویہ ہے، یعنی کہ منی کہہ لیں کہ جو بہت زیادہ رقیق پتلا ہو تو کثرت سے خارج ہو جاتا ہو۔ انتشار ناقص ہوتا ہے نا، کہ معمولی سی بات سے انتشار ہو جانا، یا کسی عورت کو دیکھ کے انتشار ہو جانا، کوئی تصویر کو دیکھ کے انتشار ہو جانا، یہ ساری کی ساری علامات اس میں پائی جاتی ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں ناقص انتشار۔ انتشار ناقص، حس کم ہو جاتی ہے، صورت انزال کی شکایت ہوتی ہے۔ صورت انزال میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں اور کافی ویڈیو میں اس کا ذکر ہے کہ صورت انزال جلدی ڈسچارج ہو جانا، جلدی خارج ہو جانا۔ یہ جو آدمی مستزنی کرتے ہیں ان کو تو یہ بیمار بھی ہر حالت میں لگ جاتے ہیں، کسی صورت میں وہ آدمی بچ نہیں سکتا۔ تو صورت انزال کا شکایت ہوتی ہے۔ عضو پتلا، یعنی کہ کثیر پتلا اور ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سائز میں بھی وہ چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اب اس کا علاج ہم نے کیسے کرنا ہے؟ اس کے علاج کے لیے ہمیں کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ مقوی و محرک اعصاب و نخاع، یعنی کہ وہ دعائیں جو طاقت والی اور محرک ہو، یہ دعائیں جو دماغ کو طاقت دیتی ہوں اور حرام مغز کو طاقت دینے والی دعائیں جو ہے وہ استعمال کھلانی چاہیے اور لگانی چاہیے۔ دماغ میں مالش بھی وہ کرنی چاہیے، فرض کرے بادام روغن ہے اس کی مالش کریں، تو وہ دعائیں جو محرک ہو اور مقوی ہوں، وہ مقوی دعائیں جو دماغ کے لیے اور حرام مغز کے لیے، جو نخاع کے لیے بہتر ہوں، وہ دعائیں کا استعمال کرانا چاہیے۔ مثلا خمیرہ گوزبان امبری جواہر والا، یہ بہت ہی اچھا خمیرہ ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک صرف سادہ خمیرہ ہوتا ہے خمیرہ گوزبان، اور دوسرا ہوتا ہے خمیرہ گوزبان امبری، اور تیسرا خمیرہ ہوتا ہے خمیرہ گوزبان امبری جواہر دار، اور جو سب سے اچھا خمیرہ ہے وہ ہے خمیرہ گوزبان امبری جواہر دار۔ اس مرض کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہے۔ اس حریرہ کے ساتھ کھلائیں، یعنی کہ جو میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، اس کا حریرہ آپ نے بنانا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ خمیرہ گوزبان امبری جواہر دار دینا ہے۔ مثلا مغز بادام چینی، یعنی کہ میٹھے بادام، یہ آپ نے 2 تولہ لینے ہیں۔ تخم خشخاش سفید 1 تولہ لینی ہے۔ مغز تخم خربوزہ، یہ بھی آپ نے 2 تولے لینی ہے۔ مغز تخم کدو شیریں، یہ بھی 1 تولہ لینا ہے۔ دودھ یا پانی میں پیس کر مصری ملا کر صبح کو پی لیں،
اگر سردی کا موسم ہو تو اس میں گھی اور 4 عدد لونگ کڑکڑا کر، یعنی کہ گھی میں 4 لونگ جو ہے وہ اس میں جب وہ آگ پہ رکھیں تو وہ اس میں کڑکڑ کی آواز آئے گی، تو جب وہ تھوڑے سے چلنے کے قریب آ جائیں تو اس کو اتار لیں اور یہ پی لیں۔ اور شام کو لبوب کبیر، مجون فلاسفہ یا مجون سیر، عرق ما الحم ملا کر پی لیں۔ اور یہ ہمدرد کا آپ بنا بنایا لے لیں، آپ بنائیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ اس میں پریشانی آئے گی۔ یہ ہمدرد کا مل جاتا ہے تو اس کا رزلٹ بھی اچھا ہے۔ یہ تو تھی ناظرین، اور اس کے جو اگر آپ گولیاں بنانا چاہیں تو یہ اس کے لیے بہت ہی مفید ہیں، اس کا میں آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں۔ یعنی کہ لکھیں 7 کچلا، یہ آپ نے 1 ماشا لینا ہے، اس کو انگریزی میں اسٹرکینا بھی کہتے ہیں۔ مشک خالص یعنی کہ کستوری، یہ 4 ماشا آپ نے لینی ہے۔ امبر اشب، یہ آپ نے 2 ماشا لینا ہے۔ ورق طلا، ورق نکرا، یہ آپ نے 2 ماشا لینے ہیں۔ زعفران، یہ بھی آپ نے 2 ماشا لینا ہے۔ تخم کونج 1 ماشا، خراتین مصفہ 2 ماشا، بیر بوٹی 2 ماشا، مغز تخم تمر ہندی یعنی کہ املی کے مغز، یہ بھی آپ نے 2 ماشا لینا ہے۔ یعنی کہ ایک املی تو ہوتی ہے نا، چھوٹے چھوٹے بی ہوتے ہیں، ایک بڑی ہوتی ہے جتنا کہ پرانے کوٹ میں بٹن ہوتے تھے بڑے بڑے، اس طرح کے وہ ملتے ہیں بازار سے، تو اس کے اندر مغز ہوتا ہے، اس کو چھیل کر یعنی کہ اتلا، اس کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، وہ بھی آپ نے اتارنا ہے۔ باریک کھرل کر کے ارک کیوڑا میں اس کی 500 چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں، 1 گولی صبح اور 1 شام کو۔ نیم گرم دودھ جس میں شہد ملا ہو، یہ آپ استعمال کریں۔ تو میں چیزیں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ 7 کچلا، مشک خالص، امبر اشب، ورق طلا، ورق نکرا، زعفران، مغز سر کنشک یعنی کہ چڑیوں کے مغز، یعنی کہ چڑی جو نر ہو، مادے کے نہیں لینے، یہ جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو اس پہ مل جاتے ہیں۔ ویسے پنسار کی دکان، لیکن اس میں جو پنسار کی دکان سے ملیں گے وہ آپ کو مکس ہی ملیں گے۔ اگر سردیوں کے موسم میں کسی شکاری سے آپ لے لیں تو آپ کو پتا ہوگا اس کے بعد کبھی یہ نارا اور یہ مادہ ہے، تو اگر اس سے نکالیں گے تو اس کا بہت اچھا رزلٹ ہوگا۔ تخم ہلیون، تخم اوٹنگن، موسری سفید، سالب مصری، شکاکل مصری، مغز تخم کون، خراتین مصفہ، بیر بوٹی، مغل تخم، مغز تخم تمر ہندی، باریک حل کر کے ارک کیوڑا میں 500 گولیاں بنا کے صبح اور شام گرم دودھ کے ساتھ جس میں شہد ملا ہو، یہ استعمال کریں۔ یعنی کہ اگر سر پر مالش کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ریڑھ کی ہڈی یعنی کہ سر سے لے کر نیچے تک، یہاں پہ L4 5 S1 یعنی کہ یہ مہروں کے نام ہیں، یہ یہاں تک آپ نے اس کی جو ہے نا ران، پوری ران تک آپ نے اس کی مالش کرنی ہے۔ یعنی کہ جو چڑیوں کے نر چڑیا ہے اس کے مغز آپ نے لینے ہیں۔ جوان بکرے کا حرام مغز وہ لینا ہے۔ حرام مغز وہ ہوتا ہے جو کسائی دیکھیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ پٹھ کا گوشت ہے تو اس میں بریک سفید سی ایک ناڑی ہوتی ہے، چربی نما، وہ نکال کے اس کو پھینک دیتے ہیں، وہ حرام مغز ہوتا ہے۔ وہ جوان بکرا کو جس نے کیا ہو، نر بکرا، اس کا وہ آپ نے مغز لینا ہے۔ یہ جو چڑیوں کے مغز ہیں یہ آپ نے تقریباً 4 تولہ یہ لے لیں، اور جو جوان بکرے کا حرام مغز ہے وہ آپ 4 تولے وہ لے لیں۔ چنبیلی کا تیل 2 تولہ یہ لے لیں۔ اس کو آپ نے جوش دے کر، اچھے طریقے سے جوش دے کر اس کو چنبیلی کے تیل میں جب گرم اچھی طرح ہو جائے تو گردن اور ریڑھ کے مقام پر اس کی مالش کریں، تو خوب اچھی طرح ملیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کافی اس کے لیے بہتر ہوگا۔ تو تلا جو کرنا ہے آپ نے قضیب پر،
हीरा हिंग आपने लेनी है, खालिश शहद लेना है। इसमें आप हीरा हिंग यानी कि ये आप 1 तोला ले लें और 2 तोला आप असल जो शहद है वो ले लें। इसमें खूब खर्ल करके कजीब पर हशफा और साबुन छोड़कर लगाएं। ऊपर से पान या अरेंड का पत्ता गर्म करके बांधे। 12 घंटे के बाद दूसरा लैप लगाएं। यह आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। हीरा हिंग ये आपने 1 तोला लेनी है और शहद जो है ये 2 तोला लेनी है। इसमें इसको आपने खूब खर्ल करना है, यानी कि जिस तरह लेप बनना है ये बनना है। इसको अगला हिस्सा छोड़ देना है साबुन को और नीचे वाला हिस्सा छोड़ देना है और 3 हिस्से पे इसको आपने लेप लगा देना है। जिस तरह कोई आदमी मसलन की पट्टी बांधते हैं। और ऊपर आपने क्या करना है कि पान का पत्ता ले लें या अरेंड का पत्ता ले लें, इसको थोड़ा सा गर्म करें और ऊपर बांध दें। 12 घंटे तक बांधा रहने दें। उसके बाद फिर दूसरा लैप करें। ये 3-4 लैप करें, इंशाअल्लाह ताला इससे काफ़ी सारा आपको अफाका होगा। और गुज़ा आपने कौन सी इस्तेमाल करनी है? मुरगन और मकवी खाएं। मसलन भेड़ या बकरा जो नर हो उसका गोश्त आपने खाना है, परिंदों का गोश्त खाना है, अंडे की जर्दी। इसके अलावा जो मगजियात हैं, मतलब बकरे का मगज़ ले लें या छतरे का मगज़, ये आप इस्तेमाल करें। तो परहेज किन चीज़ों से करना है? जो बादी चीज़ें हैं, सकील चीज़ें हैं जो गैस पैदा करती हैं वो नहीं इस्तेमाल करनी, और जो सर्द चीज़ें हैं वो नहीं इस्तेमाल करनी, जो हवा पैदा करती हैं वो नहीं इस्तेमाल करनी। रंजो गम से आपने परहेज करना है कि रंज ना हो, कोई गम नहीं करना, आपने खुशबाश रहना है। फिक्र इसके लिए बहुत ही नुकसानदेह है। जो अगर जिनको ये मर्दाना कमज़ोरी हुई है ज़ोफ़े असाब की वजह से, ज़ोफ़े नुखा की वजह से, ज़ोफ़े तनासुब की वजह से, उनके लिए गम, फिक्र यानी कि रंज ये बहुत ही नुकसानदेह, इन चीज़ों से बचना है। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो मैंने आपको हदायत बताई है और नुस्खा याद बताया है, ये सिर्फ इस मर्ज के लिए हैं जिनको यानी कि मर्दाना कमज़ोरी हुई है ज़ोफ़े असाब की वजह से, ज़ोफ़े नुखा की वजह से, ज़ोफ़े तनासुब की वजह से। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मुझे दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। और मैं आपको चलते चलते ये भी याद करूँगा, अभी तक जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हकीम खालिद हज़रत इनको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स भी दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।